قل صدق اللہ، اے نبی تم فرماؤ اللہ سچ فرماتا ہے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تو پیروی کرو ابراہیم کی جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے. یہ حنیفہ کا مطلب ہوتا ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا. وما کان من المشرکین، اور ابراہیم تو مشرک نہیں تھے. تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، شرک کر رہے ہو تم یہود و نصارہ. تو ابراہیم کی تو بنیادی توحید تھی، تم نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے. عیسائیوں نے، یہودیوں نے ڈیوینٹی کلیم کر دی ہے عزیر علیہ السلام کے بارے میں. تو تم کہاں سے پیغمبروں کے ماننے والے ہو گئے ہو؟ صرف نسبت لگانے سے ہو گئے ہو؟ ایسے نہیں ہوتا. اچھا یہاں پہ ایک میں کریٹیکل مسئلہ آپ کو بتا دوں. قرآن کی آیت واضح ثبوت ہے کہ آپ پرانی الہامی کتابوں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کو یہود و نصارہ کو سمجھانے کی ضرورت پڑے. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے کہ تورات انجیل کھول کے پڑھنا شروع کر دے. وہ بندہ جس نے قرآن تو کھول کے پڑھا ہی نہیں ابھی قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، تو انہوں تورات انجیل کھول کے بیٹھے ہیں. ایسے بندے کو تو الٹا لٹکانا چاہیے. البتہ جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، جن کی ڈیبیٹس ہو جاتی ہیں، ویسے تو ہر مسلمان کو بڑا شوق ہوتا ہے ڈیبیٹ کرنے کا. باہر کے ملکوں میں جتنے لوگ گئے ہیں نا، وہ ہمیشہ اسی شوق میں پڑے رہتے ہیں کہ ہم نے ڈیبیٹ کرنی ہے. او بھائی قرآن پڑھو، اپنے عقیدے پہلے ٹھیک کرو، ڈیبیٹ تو اسی کرنی ہے. تہاڈی کمپیٹنسی نہیں ہے. بعض لوگ ایک حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو سنن دارمی میں ہے کہ حضرت عمر کے ہاتھ میں نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ تورات کے چند صفحے دیکھے تو آپ اتنا غصے میں آئے کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ قرآن کے بعد بھی، اور پھر فرمایا اگر آج موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو میری پیروی کرتے. یہ حدیث اصول محدثین پہ ضعیف ہے. یہ مشکات المصابیح میں شروع ہی میں موجود ہے، پہلی جلد میں، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ چیپٹر میں اس پہ تحکیم لگی ہے. اور ویسے ہی قرآن کے خلاف ہے. قرآن تو ایسی بات نہیں کر رہا کہ تورات سے حوالہ دینا یہ کوئی گناہ کا کام ہے. تو نبی علیہ السلام کیسے اس پہ غصہ کھا سکتے تھے؟ نبی علیہ السلام تو خود اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہا ہے. یہ دیکھیں نا، قل فأتوا بالتوراۃ فاتلوها، اے نبی ان سے کہو تورات لے کے آؤ، پڑھو، بتاؤ کہاں لکھا ہے. اس سے بھی بڑھ کے سورۃ الاحقاف کے سٹارٹ میں آتا ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی اگر یہ اس قرآن کو نہیں مان رہے، ان کو کہو اس قرآن سے پہلے جو تمہارے پاس اپنی کتابیں ہیں نا وہ لے کر آؤ، اور جو انبیاء کا علم تمہارے پاس چلتا آ رہا ہے وہ لے کر آؤ، جس اس سے مجھے بتاؤ کہ شرک کہاں ہے ان کتابوں میں شرک لکھا ہوا. شرک کے حوالے سے اللہ کے فضل سے تمام الہامی کتابیں ایک خدا کے ماننے کی طرف ترغیب دلاتی ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی انگلش میں، بعد میں میرا خیال اردو میں بھی انہوں نے کروائی ہے. کانسیپٹ آف گاڈ ان آل دا ریلیجس اسکرپچرز آف دا ورلڈ. دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی کتابوں کے اندر کانسیپٹ کیا ہے گاڈ کا؟ ایک ہی خدا کا. ایون ہندوازم کی کتابوں میں ایک خدا، پارسیوں کی کتابوں میں ایک خدا، سکھ تو ایک خدا کی ماننے والے ہیں. آج کے جیوز بھی سب کے سب ایک خدا میں یقین رکھتے ہیں. وہ پرانے نبی علیہ السلام کے زمانے کے جیوز عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. آج کے جو جیوز ہیں وہ پکے مواحد ہیں اس کانسیپٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. کرسچنز کی کتابیں بھی، کتنے کرسچنز مسلمان ہوئے ہیں اپنی انجیل پڑھ کے کہ اس میں جو خدا کا کانسیپٹ لکھا ہوا ہے ایک خدا کا، یہ ہمارے پریکٹیکلی تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. صرف مسلمان جو ہے وہ اس کانسیپٹ کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ کا مسلمانوں پہ بڑا کرم ہے کہ ایز فار ایز توحید فی الذات از کنسرنڈ، تاحال امت مسلمہ شرک سے محفوظ ہے. صفات میں ضرور شرکیہ عقائد ہے، لیکن خدا کی ذات کے حوالے سے کسی نے شرک نہیں کیا. نبی علیہ السلام کو کبھی کسی نے اللہ کا بیٹا قرار نہیں دیا. ہر کوئی نماز میں پڑھتا ہے محمدن عبدہ و رسولہ. آپ کسی گزرے مسلمان جو قبر کے آگے بھی جا کے جھک رہے ہیں نا، اس سے بھی آپ جا کے ڈسکشن کریں نا کہ یہ خدا ہے یا خدا کا بیٹا، وہ کہے گا جی توبہ، اللہ کا بندہ ہے. اس لیول پہ مسلمان نہیں کبھی اترے. ہاں باقی وہ جو کچھ خرافات کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن توحید فی ذات جو ہے نا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا خاص اس امت پہ کرم ہے، اور اس امت کا خمیر توحید سے اٹھا ہے. ان لوگوں کے اندر اس طرح کی خرابیاں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ میں کہ ابراہیم کی پیروی کرو. وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرک نہیں تھے. تو یہ میں نے اس لیے یعنی ڈسکشن کی کہ بعض لوگ تورات انجیل کو پڑھنے کو، اس کے حوالوں کو برا سمجھتے ہیں،
اور ایسے اسکالرس کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں کہ یہ جی تورات سے حوالے دے رہے ہیں یہودیوں کو. سر یہودیوں کو تورات سے ہی حوالہ دیں گے تو مانیں گے نا, قرآن کو تو وہ مانتے ہی نہیں ہیں. تو جس کی جو کتاب ہوگی اس سے اس کی کتاب سے ہی حوالہ دیا جائے گا نا. اور پھر مسلمان کہتے ہیں یار دیکھو ہر چیز تورات میں لکھی ہوئی ہے, نبی علیہ السلام کی پروفیسیز بھی موجود ہیں, پھر بھی کتنے ڈیٹا ایمان نہیں لا رہے. تو سر میرا سوال ہے آپ سے, آپ اپنی کتابوں پہ ایمان لے آئے ہیں؟ آپ نے اس طریقے پہ نماز شروع کر دی ہے جو بخاری اور مسلم میں لکھا ہوا ہے؟ آپ کے عقیدے قرآن کے مطابق ہیں منہ اڑ کے بہ جان گے. تو تھوڑے یہودیت کیا فرق ہے؟ کرتوت تو ایک جن دوئیں دے. ہمارے حیدر نقوی بھائی ہیں, ایک بڑے ڈیسنٹ شیعہ عالم ہیں, انہوں نے بڑی پیاری بات کی. انہوں نے کہا کوئی غیر مسلم آپ کے پاس آئے اور وہ کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یا کر چکا ہوں, آپ مجھے بتائیں کہ مسلمانوں کی کون سی کتاب ہے کہ جس کو میں پڑھ کے اپنے عقیدے درست کر لوں کہ قیامت کے دن کی کامیابیاں میری مقدر ہو جائیں, تو وہ کون سی کتاب ہے؟ تو آپ بڑے فخر سے کہیں گے جی یہ ہماری کتاب ہے قرآن, جو محفوظ ہے اور ایک ایک لفظ اس کا محفوظ ہے. ایت جملہ ہر مسلمان نے رٹے ہے, یہ جی تبدیل نہیں ہوئی, ایک زبر زیر بھی نہیں تبدیل ہوئی. آگے سے اگر وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ مجھے تو مشورہ دے رہے ہو, آپ نے اپنے عقیدے اسی قرآن کے مطابق صحیح کر لی ہیں پڑھ کے, تو کتنے مسلمان ہیں جو آگے سے کہیں گے کہ ہاں جی ہم نے بھی پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے ہیں؟ تو گورے انہوں مشورہ دے رہے ہیں, کوئی سیریس لینے. یہ تو صرف کتاب اس لیے مسلمانوں کے پاس کہ مردے بخشوا لے, اس سے نہیں بخشے جانے ہیں. یہ قرآن آپ ساتھ بھی کہیں کسی میت کے ساتھ قبر میں دفن کر دیں نا, کوئی فرق نہیں پڑنا. اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق اٹھانا ہے. اس طریقے سے وہ اعتراض کرتے تھے. اب اگلی آیت میں دوسرے اعتراض کو ایڈریس کیا جا رہا ہے ابراہیمی قبلے کے حوالے سے. وہ تو ہم سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قبلے کو چینج کیا. 17 مہینے کے لیے بیت المقدس تھا مدینہ شریف میں, اور پھر بعد میں بیت اللہ ہوا. تو وہ اس لیے کہ یہ آپس میں چیما گوئیاں کرتے تھے یہودی کہ اگر یہ ابراہیمی نبی ہوتا تو پھر مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا. اللہ تعالیٰ نے 17 مہینے اس لیے پڑھائی کہ تاکہ جاتے ہی کوئی بڑا کنفلکٹ نہ کھڑا ہو. مدینے میں یہودیوں کا غلبہ تھا تو ان کے ساتھ ایک کامن ٹرم کے طور پر بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی 17 مہینے. لیکن ہوا یہ کہ ان 17 مہینے میں وہ اندر بیٹھ کے تو مذاق اڑاتے تھے مسلمانوں کا کہ یہ ابراہیمی کہتا ہے نا, تو مکے کی طرف کیوں نہیں نماز پڑھتا. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, ان قریب یہ بیوقوف لوگ کہیں گے ان کا قبلہ کو چینج ہو گیا. حالانکہ اندر یہ بات کرتے ہیں, جب ان کی بات پوری ہو گئی اب انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی نواں قبلہ بنا لیا جی, انہوں نے قبلہ ہی بدل لیا. اس میں کہتے ہیں آٹا گوندنا ہلدی کیوں ہے؟ ابھی محاورہ ہے نا کہ آپ نے آٹا جب گوندنا ہے اس کے لیے ہلنا تو پڑے گا, بغیر ہلے ہوئے تو نہیں آٹا گوندا جائے گا. تو اللہ طرف ہمارا یہ بیوقوف لوگ ہیں, ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو, یہ کسی طرح بھی خوش نہیں ہوں گے. یہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو سیٹسفائی نہیں کر رہا, کیونکہ اللہ کو پتا ہے میں اگر یہ کرتا ہوں تو یہ بہانہ لگائیں گے, یہ کرتا ہوں تو یہ بہانہ لگائیں گے, تو اب کیا کیا جائے؟ دونوں میں سے ایک آپشن لینا ہے. تو سر آپ بھی کوئی پابند نہیں کسی مولوی کو سمجھا سکے کہ قرآن میں لکھا ہے عمل کر. سب تو وڈا سمجھانے والا تو اللہ ہے نا. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں جو کرنا ہے انہوں نے پھر کام پا چڑھنا ہے, تو ان کی حال ہے ٹینشن لو. اللہ کہتا ہے چھوڑ دو ان کو, بیوقوف لوگ ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, جاہلوں سے جب کبھی بھی تمہارا کوئی معاملہ ہو تو سلام متارکت کر کے آگے چلے جاؤ. تو وہ ٹینشن پڑی ہوئی تھی, اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کیا. تو اب وہ یہی کہہ رہے تھے اچھا قبلہ چینج ہو گیا, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مکہ کہاں سے آ گیا جی, قبلہ تو جو ہے وہ بیت المقدس ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے, وہاں پر بھی آیا تھا یہاں پر